الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین، آج عید کا دن ہے. واقعی معنی میں رمضان کی عبادتوں کے بعد آج کا دن اور آج کی عبادت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں روزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ جب روزوں کا مہینہ ختم ہو تو تم عید کے موقع پر اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسی تکبیر جو اللہ کے لیے بیان کرے. اور جو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا تو اس پر ہمیں خوشی کا اظہار کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں. تو محترم سامعین، یہ عید کی خوشی اصل میں اسی کو حاصل ہوگی جو رمضان کا مہینہ پا کر روزہ رکھا ہوگا. اگر قدرت نہیں ہے تو پھر ٹھیک، قدرت رہنے کے باوجود جو روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھا، قرآن مجید کی تلاوتیں نہیں کیا، دعا استغفار اور ذکر میں شامل نہیں رہا، تو پھر اس کے لیے خوشی نہیں ہوگی. اصل خوشی جو رمضان بھر اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکایا، اس کو اصل خوشی ہوگی. شاعر نے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، اصل عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کر آئے. انما العید لمن خاف الوعید، اصل عید کی خوشی تو اس کو ہوگی جو رمضان کا مہینہ پا کر اس کی عبادتوں میں اور اپنے آپ کو تقوی والا بنا کر، متقی والا بنا کر باقی زندگی میں بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے، تو اس کو اصل عید کی خوشی ہوگی. اس عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے عام مسائل ہیں ان پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے تھے. انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے ان پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. مساجد میں نمازیں، دعا، استغفار، ذکر، قرآن مجید کی تلاوت یا بیانات، یہی چیزیں ہونی چاہیے. مساجد میں آوازیں بلند کرنا، زور زور سے لڑنا، ایک دوسرے کی میٹنگیں جمانا، پالیٹکس کے باتیں کرنا، باہر کی تجارت کے باتیں کرنا، یہ سب حرام ہے. دیکھ لیں، حرام ہے یہ سب چیزیں، یہ سب مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہوں یا دوسری کسی بھی جگہ کے ذمہ دار ہوں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی. چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، یا مسجد کا متولی ہو، یا مسجد کے دوسرے ذمہ داران ہو، یا دوسرے بھی ذمہ داران ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کی پکڑ ہوگی. کوئی بولے یا نہ بولے، ہمیں تو اپنی ذمہ داری کا احساس رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا. اس احساس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. کوئی میری تعریف کرے تو ہی میں ذمہ داری ادا کروں گا، کوئی میری تعریف نہیں کر رہا، واہ نہیں کر رہا تو میں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کروں گا. یہ صحیح نہیں. مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، خاص طور پر یہ مسجد کے ذمہ داران دیندار ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے، شرک سے پاک رہنا چاہیے، توحید والے ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے. اگر مساجد کے ذمہ داران جو لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، یہ اگر با اخلاق نہ ہو، دیندار نہ ہو، متقی نہ ہو، تو باقیہ لوگ بھی ان کو دیکھ کر بے دیندار اور بے نمازی ہو جائیں. تو لہذا جو بھی مساجد کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے وہ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کل قیامت کے دن
ہم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، وہ نہیں ہے جس کے پاس کرسی ہو، عہدہ ہو، وہ نہیں، بلکہ ہم میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ متقی آدمی ہی اللہ کے پاس عزت والا ہوگا۔ جو تقوی والا ہوگا وہی اللہ کے پاس عزت والا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان لانے کے باوجود بھی شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ لوگ اکثر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان نہیں لائے اس لیے وہ مشرک ہے، ایسا نہیں بولے اللہ نے۔ ایمان لائے، مومن کہلائے، مسلمان کہلائے، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں شرک ہے۔ ٹھیک اسی طرح آج ہماری زندگیوں میں ایمان لانے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں شرک ہے۔ اور اللہ دوسری جماعتیں تو دوسری بات، دور کی بات، ہماری جماعت اہل حدیث میں بھی، جماعت اہل حدیث جو اپنے آپ کو بولتے کہ ہمیں جماعت اہل حدیث ہے، توحید والے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی شرک ہے۔ ان کے بچوں میں، ان کے بچوں کے گلوں میں، ہاتھوں میں تعویذ، دھاگے، پلیدے، یہ سب چیزیں میرے بھائیو یاد رکھ لے، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان زندگی بھر عمل کرتا رہے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر کرے، سب کچھ کرے، لیکن اگر اس نے زندگی میں شرک کیا ہو اور شرک سے توبہ نہ کیا ہو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرے تو اللہ ان کے سارے عمل کو برباد۔ میرے بھائیوں، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرنا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت میں چاہے نماز ہو، رکوع، سجدہ، دعا، نظر، توکل، بھروسہ اور قربانی، یہ سب چیزیں صرف اللہ کے لیے کرنا، بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، بچے نہیں ہو رہے، بیماری آئی، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا اور اللہ ہی سے مانگنا۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے اور اپنے خاندان والوں کے سامنے کھڑے ہو کے بیان دیا کہ اللہ کے نبی ہر ایک کو مخاطب کر کے، اے میرے چچا کچھ بھی پوچھنا ہو یہاں پوچھ لو، اے میری پھوپھی کچھ بھی پوچھنا ہو یہاں پوچھ لو، یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ سلینی ما تعطی، کہ جو پوچھنا ہو اس دنیا میں پوچھ لے، کل قیامت کے دن میں تیرا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ جو نبی اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے کام نہیں آئے، وہ ہمارے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ تو لہذا ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ کوئی پیر اور کوئی ولی اور کوئی بزرگ، کوئی جھنڈا، کوئی کالا دھاگا، پلیدہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جو واقعی معنی میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی پیر پہ نہیں، کسی ولی اور کسی جھنڈے پہ، کسی دھاگے پہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھو نوح علیہ السلام کے قوم میں، ذرا شرک پہ میں ذرا تھوڑی دیر زیادہ بات کروں، کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جو شرک ہوا وہ بزرگوں کی عظمت کی وجہ سے ہوا۔ لوگ بزرگوں کی تعظیم، بزرگوں کی عزت، بزرگوں کا احترام، ولیوں کا احترام، اس سے خلو کرنے لگے، یہی سے شرک شروع ہوا۔ شیطان نے نوح علیہ السلام کی پہلی نسل کے پاس آ کے بولا تمہارے بزرگوں کو یاد کرنے کے واسطے فوٹو بناؤ، پھر ان کی مورتیاں بنا دوسری نسل کے پاس، پھر تیسری نسل ان کی عبادت شروع کر دی۔ ٹھیک آج اسی طرح درگاہ پہ، مزاروں پہ جھنڈے لگا کر اور مختلف چیزیں لگا کر بزرگوں کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ شرک کیا جا رہا ہے، شرک کا اڈا ہے۔ یاد رکھ لے کل قیامت کے دن جن ولیوں، پیروں اور بزرگوں کے نام پہ آج جھنڈے لگائے جا رہے، مزاریں لگائے جا رہے، عرسیں لگائی جا رہی ہے اور بڑے بڑے تہوار منائے جا رہے ہیں، کل یہ اپنے آپ سے برات کا اختیار کریں گے۔ اللہ مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے میں نے کبھی کو حکم نہیں دیا۔ جتنے پیرا، جتنے ولیاں جو حقیقت میں موحد تھے، کبھی انہوں نے شرک کی دعوت نہیں دی، کبھی یہ نہیں بولا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے مانو، کبھی نہیں بولا کہ اللہ کو چھوڑ کے میں تکلیف کو دور کرتا ہوں، پریشانی کو دور کرتا ہوں، مصیبت کو دور کرتا ہوں، یہ میں بچے دیتا ہوں۔ جیسے عبد القادر جیلانی ہے، سب سے بڑے موحد تھے، ان کی زندگی نہیں معلوم، چاہیرو ہمارے کو ان کی زندگی نہیں معلوم۔ عبد القادر جیلانی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موحد تھے، جو بھی شرک کرتے ان کے خلاف سخت فتویٰ لگاتے تھے۔ ایسے عبد القادر جیلانی کا آج جو ہے مزار بنا کے، جھنڈے لگا کے، ان کے نام پہ عرصہ، ان کے نام پہ جو ہے شرک کے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، جتنے حقیقت میں ولی تھے انہوں، تو پھر وہ کبھی شرک کی دعوت نہیں دیں گے، شرک سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی خود
کہا کہ میری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ میری قبر کو کبھی تو ایسی جگہ نہ بنانا جس کی لوگ عبادت کریں، یعنی قبروں کی پوجا سے اللہ مجھے بچا، قبروں کی پوجا سے، کیونکہ قبروں کی پوجا یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے۔ لیکن مسلمان اللہ کے نبی کے گزر جانے کے بعد، یہ 300 سال کے بعد جو یہ جھنڈے پلیدے، یہ درگاہ، یہ مزارہ، 300 سال تک جو ہے یہ نہیں تھے۔ اگر یہ جھنڈے پلیدے اور یہ بزرگوں کا احترام اور یہ ان کے احترام میں عرصہ منانا اور یہ پکی خبریں بنانا، مزارہ بنانا، درگاہ بنانا، اگر یہ صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین زمانہ 3 زمانہ، خیر قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ لیکن یہ 300 سال میں بھی کہیں یہ 3 زمانے میں ایک جھنڈا نہیں، ایک پلیدہ نہیں، ایک درگاہ نہیں، ایک مزار نہیں۔ 350 سال کے بعد ہماری امت میں، امت محمدیہ میں شرک شروع ہوا، تو وہ بھی علماء کی طرف سے نہیں، عبادت گزاروں کی طرف سے نہیں، یہ بڑے بڑے مالداروں اور بادشاہوں کی طرف سے یہ عرس، یہ جھنڈے، محرم، یہ میلاد النبی، یہ سب چیزیں جو ہے 350 سال کے بعد، نبی کے انتقال ہونے کے 350 سال بعد شروع ہوا۔ تو میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اگر اسلام ہوتا تو سب سے پہلے جو ہے صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے۔ یاد رکھ لے، آج بھی الحمدللہ سعودی عرب میں جھنڈے، پلیدے، مزارات، درگاہ سب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی وہاں آئے تھے، اللہ کے نبی اسلام وہاں سے پھیلائے تھے۔ جب اسلام کا منبع وہاں جھنڈے پلیدے نہیں ہے، وہاں مزارہ نہیں ہے، تو ہم جو اتنی دور سعودی عرب سے اتنی دور رہ کر ہم جو ہے جھنڈے پلیدے کی دلیل نکال لیں۔ میرے بھائیوں، بہت سے مشرک علماء، عالمہ ہیں انہوں، جاہل علماء، لیکن اپنے شرک کی دلیل قرآن سے لیتے ہیں، قرآن سے دلیل لیتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا، وہ کہا گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن عربی میں ہے، اور عربی زبان ہمارے سے زیادہ کون بہتر جانتے تھے؟ نبی زیادہ جانتے تھے، صحابہ زیادہ جانتے تھے۔ جو دلیل آپ قرآن سے شرک کی نکال رہے ہیں، ولیوں کے احترام میں، ولیوں کے سجدے کے لیے جو دلیل نکال رہے ہیں، وہ دلیل اللہ کے نبی کو نہیں سمجھ میں آئی، صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی، تابعین کو نہیں سمجھ میں آئی۔ تو میرے بھائیوں، کسی ایک حدیث میں بھی جھنڈے، مزار، ولی، پیر اور یہ سب درگاہ مزاروں کے بارے میں ایک صحیح حدیث بھی نہیں، ایک صحیح حدیث پورے چیلنج کے ساتھ پورے سارے علماء بتا دی، ایک حدیث کی جو ہے یہ جھنڈے، پیروں، ولیوں، بزرگوں اور یہ درگاہوں کے موافقت میں، ان کے سپورٹ میں ایک حدیث بھی نہیں۔ میرے بھائی، جس کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں، ایسی چیزوں کے کچے ہم پڑھیں۔ میرے بھائیوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ساری زندگی عبادت کریں لیکن یہ جھنڈوں کے پیچھے، درگاہوں کے پیچھے، ولیوں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارے سارے عمل برباد۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں عورتوں سے خطاب کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہیں۔ عورتیں یہ جو ہے مسلمانوں کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، مسلمانوں کی بیویاں ہیں، انہیں اپنی عزت اور احترام کا خیال کرنا چاہیے۔ ان کی عزت اور احترام گھر میں ہے، باہر نہیں ہے۔ ان کی عزت احترام پردے میں ہے، پردہ اتار کر نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ بالکل نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، یا اے نبی کل ازواجک، اپنی بیویوں سے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا جو ہے برقع ڈال کے رہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کے بارے میں بالکل لائٹ لیا جاتا ہے، پردے کے بارے میں بالکل خیال ہی نہیں کیا جاتا ہے، کسی سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا ہے۔ پردے کا مطلب ہے اوپر سے لے کر نیچے تک پردہ کرنا۔ ایک مرتبہ جمعہ کا بیان بھی ہوا اس کے تعلق سے تفصیلی، تو میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو عورتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان عورت کی عزت، حفاظت اور اس کی سب کچھ احترام پردے میں ہے۔ جو عورت پردے میں رہے گی باعزت کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، لا یعرفن فلا یؤذین، ایسی پردے والی عورتیں پہچانی جائیں گی، ان کو تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا۔ یاد رکھیں، جو پردے والی عورتیں رہتی کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جتنے ریپ کے کیسز ہوئے، جتنے غلط قسم کے تعلقات ہوئے، وہ سب بے پردہ عورتوں کے ساتھ ہوئے۔ تو لہٰذا میری مائیں اور بہنیں پردوں کا احترام کریں۔ اور دوسرا، اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ عورتیں شوہر کی نافرمانی کرنے صرف یہ ایک سبب کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح چغلی، غیبت، کینہ، کپٹ،
یہ سب نہ کریں، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ عام سی بیماری ہے عورتوں میں، لہذا میری عورتوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ چغلی غیبت میں نہ رہیں۔ اس کے بعد تیسری بات آپ تمام سے یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام ہمارے کو ہر طریقہ بتایا بھائی، ہگنے کا، موتنے کا، کھانے کا، پینے کا طریقہ بتایا اسلام ہمارے کو۔ یہودیان مذاق اڑاتے تھے، تمہارا نبی کیسا ہے، ہگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ سلمان فارسی بولے ہاں ہمارا نبی یہ بھی بتاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے نہیں دھونا، بائیں ہاتھ سے دھونا، اور تین سے کم پتھر نہیں لینا، پانی سے دھونا، یہ سب ہمارا نبی بتائے۔ تو یہ سب اسلام میں ہے، تو شادی کے بارے میں نہیں رہے گا۔ شادی کے بارے میں بھی، شادی کیسا کرنا، شادی میں کیا رسم جائز ہے، کیا چیزیں جائز نہیں، اور فضول خرچی کیا ہے، سب بتایا گیا۔ شادی میں صرف اور صرف جو ہے نکاح اور ولیمہ ہے، اور نکاح کا کھانا نہیں ہے، صرف نکاح کا خطبہ ہے اور پھر ولیمے کا کھانا ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے دوسروں کا دیکھے دیکھی، یعنی تو کرسچنز کا، یعنی تو ہم اپنے آس پڑوس کے ہندوؤں کا دیکھ کر بے کتنے قسم کے رسم ہم جو شامل کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج شادیاں مشکل سے مشکل ترین بنتی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں اپوزٹ میں زنا بالکل عام، مسلمانوں کے گھر گھر میں زنا ہو رہا ہے، ہمارے کو نہیں معلوم ہے، سچ جو ہے اس میں ہر ایک کے گھر گھر میں جو زنا ہو رہا ہے، چاہے آنکھوں کا ہو یا فزیکلی گناہ ہو، ایسے زنا ہو رہے ہیں۔ یہ کب ہوں گے؟ جب شادیاں مشکل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، سب سے بہترین نکاح وہ نکاح ہے جو کم خرچ میں کیا جائے، دھوم دھام سے، شان و شوکت سے، دوسروں کو دکھاتے ہوئے 10 تولے سننا، 20 تولے سننا، اتنے تولے سننا ڈالو میں، اس کو اتنے ڈالو، اتنے ڈالنا، یہ سب جھوٹی شان کام نہیں آئے گی۔ شیطان کے بھائی ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں، چاہے وہ ولیمے میں بھی کیوں نہ ہو، اور نکاح کے کھانے میں اور دوسری چیزوں میں بھی کیوں نہ ہو، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ اور چوتھی چیز میرے بھائیوں، ہمارے اندر مال کی محبت بھر بھر کے، مال کی محبت بھر بھر کے، یہ مال کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، لا یبالی، کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا، ایأتی من الحلال ام یأتی من الحرام، کہ وہ نہیں سوچے گا کہ جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس پیسہ کمانا، مال جمع کر، یہ اس کی آخری اچھا اور آخری خواہش ہو جائے گی۔ یہی وجہ کہ آج ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، دوسروں کو دھوکہ دے کر، دغا دے کر، جھوٹ بول کر، دوسروں کے اوپر نقصان کر کے، دوسروں کی حق تلفی کر کے، ان کا حق مار کے، سود میں اور جوے میں، یہ سب بھی ملوث ہے، اور ان سے آنے والے پیسے کو بھی مست کھا رہے ہیں۔ گاڑی لینا ہے کنتا میں لینا، اور گھر بنانا ہے گولڈ لون لینا، سب چیزوں میں پدموں میں عورتیں پڑی ہوئی، یہ سب سود ہے، حرام ہے۔ ایک پیسہ بھی آپ کے پیٹ میں جائے گا حرام کا جائے گا، جو بچے آپ کے اس سے بنیں گے حرام کے بچے بنیں گے، حرامی بچے بنیں گے، یاد رکھ لو میرے بھائی، حرامی بچے بنیں گے۔ اگر آپ سود کا پیسہ کھا رہے ہیں، دوسروں کا مال ناحق تلفی کر کے کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے زندگی میں بھی بے برکتی کا باعث، اور آخرت میں تو عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بچیں۔ اور اس کے اپوزٹ میں جتنی مال کی ہرس ہے، اتنی ہی زیادہ کنجوسی بھی ہمارے اندر ہے۔ مال تو مل رہا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کنجوسی سے بچا لیا جائے، دل کی بخیلی سے بچا لیا جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب پیسے کمانے میں ہیں لیکن خرچہ کرنے میں نہیں، پیسہ کما رہے ہیں لیکن خرچہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے لیے زندگی میں برکت کا باعث نہیں ہوگا۔ اگر ہم خرچہ بھی کریں گے اللہ کی راہ میں اور بخیلی سے کام نہیں لیں گے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمیں ڈبل کرتا رہے گا پیسے اور ہمارے مال و دولت۔ اور پانچویں بات، اس کے بعد ایک اور آخری بات ہے، علم اور علماء کا احترام کرے، قدر کرے۔ علم کی قدر کرنا، دین علم کی اور دین علماء کی قدر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نبوت کا علم پھیلانے والے یہ علماء ہیں۔ جس طرح اللہ نبیوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجتا تھا، اس طرح نبیوں کے بعد اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب علماء جو یہ کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو لہذا علم کا اور علماء کا احترام کرے۔ اگر واقعی معنی میں علماء نہ ہوتے تو زندگی کے دنیا کے سارے انسان جانور بن جاتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو یہ سارے لوگ جو جانور بن جاتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ انبیاء کے بعد علماء بتاتے ہیں. اگر زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آیا تو ہمارے میں اور جانوروں میں فرق نہیں رہتا. اس لیے علماء کا احترام کرے, علماء کی قدر کرے اور علماء کی عزت کرے, اس لیے کہ علماء جو ہمارے جیسے انسان ہیں لیکن ان کے اندر ایکسٹرا چیز دینی علم ہے. اور آخری چیز میرے بھائیوں, نمازوں کی حفاظت کرے, کیونکہ یہ مسجدیں نمازوں کے واسطے بنائی گئی, ہمارے میٹنگوں کے واسطے, لڑنے کے واسطے, پیسے وصولی کے واسطے اور اسی طرح دوسرے تجارت بزنس کے باتوں کے واسطے, یہاں کے وہاں کے باتوں کے واسطے مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں. اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, کیا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ نماز سے پہلے, نماز کے بعد بالکل سنجیدگی نہیں. نماز خود نہیں بات کرتے, نماز سے پہلے بات کرتے, نماز کے بعد بات کرتے, نماز سے پہلے نماز کے بعد ہر وقت جو ہے دعوت, کھانا, پیسہ وصولی, ان کتنا دیا, ان کتنا دیا, ان کئی نے دیا, یہ لڑائی وہ لڑائی, اس میں ساری زندگی. اس سے مسجد کا احترام جاتا ہے میرے بھائی. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد میں یہ سب چیزیں نہیں کرنا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد میں سب چیزیں ہوتی تھی, جیسے کسی کا نکاح کرانا مسجد میں, خلا کرانا, طلاق کرانا مسجد میں, کسی کی لڑائی کو جو دور کرنا مسجد میں ہوتا تھا. لیکن دنیا کے باتاں اور دنیا کے کاماں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی مسجد میں. مسجد کا احترام کرتے رہیں, اور جس طرح رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کریں خوب بڑھ چڑھ کر, رمضان کے بعد بھی اسی طرح عبادت کریں گے تو آپ کے اعمال قبول ہوئے, یہ علامت. اگر ہم رمضان کے بعد شیطان کے دوست بن گئے تو پھر رمضان میں کیے گئے اعمال ہمارے قبول نہیں ہوتے. اسلاف نے کہا اعمال کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ رمضان کے بعد بھی ٹھیک نیک عمل پر مداومت اختیار کرے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے رمضان کی ساری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالی جو بھی ہم نماز پڑھے, روزہ رکھے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, قیام اللیل کرے, ذکر و اذکار کرے, استغفار کرے, اللہ ان تمام عبادتوں کو ہماری قبول فرما. اللہ ہم سب کو پکا سچا موحد بنا, اللہ ہم سب کو پکا سچا خالص متبع سنت بنا, قرآن اور سنت کی اتباع کرنے والا بنا, اور بدعت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما, اور خاص طور پر بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا قرآن کا ماننے والا اور نبی کا ماننے والا بنا. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اللہ جو ہم پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تو اللہ تعالیٰ دور فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو قرضدار ہیں قرضوں کے تلے ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سود کی طرف بھاگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما, مسلمانوں کا ساتھ دے, اسلام کا ساتھ دے, کافروں کو یا تو ہدایت دے یا تو ہلاک اور برباد کر دے اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی قبر میں کروٹ کروٹ ان کو جو جنت نصیب فرما, اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی بشری لغزشوں کو, ان کی انسانی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما. ہماری مائیں اور بہنوں کو اسلام کے اوپر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما, پردے کا احترام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پردے میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اسلام کا پکا سچا ہیرو بننے اور اسلام کا پکا سچا مبلغ بننے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کو فالو کرنے, ہمارے نبی کے جیسا ان کے لائف اسٹائل کو فالو کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما, ہماری زندگیوں سے یہ فساد کا, بگاڑ کا اور یہ بے برکتی کو ختم کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا, ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والا بنا, اللہ ہم سب کو دعا کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو مال و دولت, دور سے مال و دولت کی ہرس نہ رکھنے کی اور کنجوسی نہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلا واجل واتم واكبر. الله يعلم ما تصنعون. میرے بھائیو, ایک بڑی